ہم اپنے بیماروں کا علاج ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہے۔ ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم بیمار ہو جائیں یا ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار بیمار ہو جائے تو ہم محلے کے ڈاکٹر کے پاس، پھر MBBS کے پاس، پھر اس سے بھی آرام نہ آیا تو 2 4 5 سے، اگر ان سے بھی آرام نہ آیا تو پھر ہومیوپیتھک کے قطرے ڈراپس، پھر وہاں سے بھی آرام نہ آیا تو جڑی بوٹیوں کی تلاش میں حکیم صاحب کے پاس، اور پھر آخر میں کوئی اللہ والا ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی مل جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں یا اللہ کروا لیں۔ اور ہوتا کیا ہے پھر بعد ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ 30 40 50 لاکھ 70 لاکھ روپیہ تک بھی ہمارا لگ جاتا ہے، اور اینڈ پہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی انہیں گھر لے جائیں، اب ان کی خدمت کر لیں، تو ہم منہ اٹھا کے گھر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ اللہ کی مرضی تھی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب کے اوپر پرچہ کٹواتے، کیس کرتے کہ آپ نے ہمارا پیسہ بھی برباد کیا اور ہمارا مریض بھی ٹھیک نہیں ہوا، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ڈاکٹر شفا نہیں دے سکتا، ہومیوپیتھک شفا نہیں دے سکتی، حکیم صاحب شفا نہیں دے سکتے، پیر صاحب شفا نہیں دے سکتے۔ شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جب شفا اللہ تعالیٰ نے دینی ہے تو ڈاکٹر جو ہے وہ اپنے علم کے مطابق علاج کرتا ہے، مشینوں کا سہارا بھی لیتا ہے، ٹیسٹ بھی کرواتا ہے، میڈیسن بھی اچھی لکھتا ہے، اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے، لیکن بندہ لا علاج ہو جاتا ہے، شفا نہیں ملتی۔ تو ہمیں جو بنیادی نقطہ ملا وہ یہ ہے کہ شفا بندوں کے ہاتھ میں نہیں، شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ ہمارا جو اسلامی نظریہ ہے وہ اس کے الٹ ہے، یعنی ہم دوڑتے ہیں تمام ذرائع اسباب جب استعمال کر لیے تو آخر میں کہ چلو اب کو اللہ والا بھی مل جائے، لیکن اسلامی طریقہ یہ ہے کہ تم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو گے۔ کیوں؟ فرمایا گیا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم وَیَعْفُو عَن کَثِیر۔ تمہیں جو بھی پریشانی آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے، وہ تو تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آ رہی ہے، یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ تھا جس سے تم بیماری میں گرفتار ہوئے۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی حدیث پاک ہے کہ تم اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کرو۔ اب اس کے پیچھے لاجک کیا ہے کہ جب تم اپنی نیک جائز حلال کمائی سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ کرو گے، وہ کالا بکرا ضروری نہیں، وہ سفید بکرا ضروری نہیں، وہ گائے بیل کا گوشت ضروری نہیں، جو بھی صدقہ، فقط صدقے کا کہا گیا کہ جو تم صدقہ کرو گے۔ اب جب بندہ صدقہ کرتا ہے تو صدقہ کرنا کتنا اعلیٰ افضل عمل ہے، فرمایا کہ صدقہ بری موت کو ٹال دیتا ہے۔ دیگر بیماریاں تو ختم ہوتی ہیں، یہاں تک کہ بری موت بھی صدقے کی وجہ سے ٹل جاتی ہے۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اب دوسرا علاج بھی سنت ہے، اسے کوئی منع نہیں کرتا، طبیب کے پاس جانا، ڈاکٹر کے پاس جانا، حکیم صاحب کے پاس جانا، وہ بھی سنت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن تو پورا ہی مومنین کے لیے شفا ہے، رحمت ہے۔ اب اس کی طرف سب سے آخر میں ہم کیوں آئے؟ پہلے دوڑے، پیسہ خرچ کیا، اب 50 60 70 80 لاکھ کروڑ روپیہ تک لگا کے بھی ہمیں شفا نہیں ملی۔ تو اب ہونا کیا چاہیے؟ صحیح طریقہ علاج کیا ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ ویسے تو ہمارے پیر صاحب فرماتے ہیں، صاحبزادہ محمد عمر فاروق نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، کہ مطلبی نہ بنو، مقصدی بنو۔
ہم مطلبی لوگ ہیں، بیوی بیمار ہو گئی، خود بیمار ہو گئے، بچہ بیمار ہو گیا، بچوں کی شادیاں نہ ہوئیں، جاب چلی گئی، بزنس چلا گیا، کوئی پریشانی آ گئی، آفت آ گئی، مصیبت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ یاد آ گیا. تو یہ تو مطلب ہوا نا، مقصد تو نہیں ہوا. اب دنیاوی طور پہ کوئی مطلبی بندہ ہو تو ہم اس کو دنیاوی طور پہ اچھا تصور نہیں کرتے. تو جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں مطلب کے لیے آتا ہے، لیکن وہ کتنی کریم ذات ہے، وہ پھر بھی آتا ہے تو وہ تو کرم فرما دیتی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مقصد ہی اللہ بنا لے، اللہ کی محبت بنا لے، اللہ کو پانا بنا لے، جب ہمارا مقصد ہی اللہ ہو جائے تو جب مطلبی بن کے آتے ہیں تو وہ کرم فرماتا ہے. تو جب ہم مقصدی بن کے آئیں گے تو وہ ذات کتنی ہم پر کرم فرمائے گی. تو خیر، میں بتا رہا تھا کہ محبوب علیہ السلام نے بھی جو طریقہ بتایا اپنے غلاموں کو، وہ دونوں طریقے بتائے. الفاتحہ تھی اور دیگر وظائف جو ہیں، دعائیں جو ہیں، وہ قرآن و سنت میں ملتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا علاج بھی تھا. اس وقت حکیم ہوتے تھے، طبیب ہوتے تھے، ان کا علاج بھی بتایا. اب یہ صدقہ دیکھ لیں، حضرت جو عبداللہ ابن مبارک، جو پہلا بندہ جنہیں یہ ٹائٹل ملا تھا امیر المومنین فی الحدیث کا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک بندہ آ گیا، بیمار تھا. تو آ کر حاضر خدمت ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور میری بیماری گویا بہت بڑھ گئی ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت چونکہ مسلمانوں کے ہاں پانی کی بڑی قلت تھی، تو آپ نے فرمایا جاؤ بھائی ایک کنواں کھدواؤ اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وقف کر دو، صدقہ کر دو، اور مسلمان اسے پانی پیئے، مخلوق خدا پانی پیئے. بس ادھر اس نے کنواں کھدوایا، ادھر اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی. شفا اللہ ہی دے گا، کوئی بندہ شفا نہیں دے سکتا. شفا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں دینی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دے دی. بلکہ میں پڑھ رہا تھا، یہ بڑی بات معروف ہوئی تھی کہ سعودی عربیہ کے اندر ان کے دارالحکومت الریاض میں ایک خاتون تھی جنہیں بلڈ کینسر تھا. تو ان کے گھر والوں نے انڈونیشیا سے ایک خاتون کو ان کی خدمت کے لیے ہائر کیا. وہ جو مریضہ تھی اسے پتہ چلا کہ یہ ضرورت مند ہے، اس کی تو 20 دن پہلے ایک بچی یا بچہ پیدا ہوا ہے، لیکن غربت کی وجہ سے نوکری کی تلاش میں اچھی اپرچونٹی ملی تو یہ بچے کو چھوڑ کے یہاں ملازمت کرنے کے لیے آ گئی ہے. تو اس کے دل میں ترس پیدا ہوا اور اس نے اس کی واپسی کی ٹکٹ پلس 2 سال کی ایڈوانس تنخواہ جو تھی وہ اس کو دے دی، اور کہا 2 سال بعد جب بچہ دودھ پینا چھوڑ دے تو پھر آنا ہو تو اس نمبر پہ رابطہ کرنا. کچھ دنوں بعد دوبارہ اس کے ٹیسٹ کیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ بلڈ کینسر سے اس کو شفا دے دی تھی. جب ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں تو میڈیسن کھانے لگیں تو اٹھانے سے پہلے یہ اپنا عقیدہ بنائیں کہ یہ میڈیسن مجھے شفا نہیں دے گی، ہاں یہ علاج سمجھ کے میں کھا رہا ہوں یا کھا رہی ہوں، شفا اس میں میرے اللہ نے دینی ہے. جب ہمارا یقین یہ بن جائے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے گا، گمان ہمارا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اچھا ہو جائے گا، پھر ہمارا مصلی پہ دل لگے گا، پھر آنکھوں میں آنسو بھی آئیں گے، پھر نماز پڑھنے میں بے چینی نہیں ہوگی، مصلی سے اٹھتے وقت بے چینی ہوگی، پھر پریشانی ہوگی یا غم ہوگا یا مصیبت ہوگی جب ہمارا رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے گا. کیوں؟ شفا تو وہیں سے آنی ہے. اگر ڈاکٹر سے آنی ہوتی تو وہ تو مشینیں اور کتنے کتنے بڑے ٹیسٹ اور جدید ٹیکنالوجی وہ تو دے چکا تھا. اگر حکیم صاحب سے آنی ہوتی تو وہ تو اپنی پوری طب لگا چکے تھے، اور ہومیوپیتھک کے ڈراپ سے آنی ہوتی تو وہ تو بڑی اچھی تھی، یا دم پھوکوں سے وظائف سے آنی ہوتی تو پہلے آ جاتی. جب واضح ہے کہ شفا اللہ تعالیٰ نے دینی ہے تو پھر اسلامی طریقے سے اپنا علاج کریں یا اپنے رشتہ داروں کا. جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، توبہ پڑھیں. ہمارے اندر بے چینی، بے سکونی، بعض اوقات بیماری ہوتی نہیں لیکن بے چینی ہوتی ہے. بے چینی اس وجہ سے ہے کہ ہمارے دل کو قرار نہیں. تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کے اندر بھی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد، اللہ سے محبت، اللہ کا ذکر جو ہے وہ تمہارے دل کو قرار دے دے گا. تو جب دل ہی قرار پکڑ جائے گا تو پھر پورا جسم جو ہے وہ قرار میں آ جائے گا. ہمارے گھروں کے اندر نحوست ہے،
یہ ٹی وی ڈرامے، اس میں سکھوں کی عبادت، عیسائیوں کی عبادت، ہندوؤں کی عبادت وہ کرتے، پوجا پاٹ سارا دکھاتے، تو اس کی نحوست ہمارے گھروں پہ پڑتی ہے، گھر کے مکینوں پہ پڑتی ہے، ہمارے رزق پہ پڑتی ہے۔ گھر تو ہمارے شیطان کا، بتائیے کہ جس جگہ پر شیطان کا بسیرا ہو وہاں رحمت کیسے آئے گی؟ وہاں تو نحوست ہوگی۔ تو میرے محبوب تو فرماتے ہیں کہ پڑھو کلام الہی، گھروں میں شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ہمیں ہر لمحہ بتایا گیا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے، اعوذ باللہ اعوذ باللہ، چاروں کل پڑھ کے دیکھ لیں، آپ مختلف دعائیں دیکھ لیں، یہاں تک کہ فرمایا کہ تم واش روم میں بھی جانے لگے ہو تو وہاں سے بری چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پناہ طلب کرو اور اس کی پناہ میں آؤ۔ تو اسی ہی کی تو پناہ ہے۔ جب آخر میں، اب دیکھیں نا ہمارے جو ڈاکٹر حضرات ہیں آج کل، ان کے پاس آخری حل، بندہ وینٹیلیٹر پہ بھی پہنچ جائے تو آخری حل یہ ہے کہ وہ سورۃ الرحمن جو ہے ان کی تلاوت سناتے ہیں۔ بہت سارے بندے اسی دنیا میں، کوئی خواب نہیں، اسی دنیا میں ظاہری آنکھوں سے لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ وینٹیلیٹر پہ تھے تو سورۃ الرحمن کی تلاوت سنائی، آہستہ 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 وینٹیلیٹر سے اتر گیا، وہ مکمل صحت یاب ہے۔ جب آخری عمل ہم کرتے ہیں قرآن کریم یا وظائف یا اللہ تعالیٰ کی یاد یا اللہ کا ذکر، تو پہلے نمبر پہ کیوں نہیں؟ جب آخری ہر طرف سے جواب ہو جاتا ہے تب ہمیں مصلی اور مسجد کیوں یاد آتی ہے؟ تب ہمیں اللہ کیوں یاد آتا ہے؟ تب ہمیں ورد وظائف کیوں یاد آتی ہیں؟ تب ہم اللہ والوں کی تلاش میں کیوں نکلتے ہیں؟ پہلے کیوں نہیں؟ جب میں نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس شفا ہوتی تو وہ دے چکے ہوتے، پیر صاحب کے پاس شفا ہوتی تو وہ دے چکے ہوتے۔ جب شفا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قُرِيبٌ اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، وہ تو ذات بڑی قریب ہے، سنتی ہے، ہم ہی دور ہیں، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اب جب پتہ چل گیا کہ سارے ہیلے بہانے اور شفا ادھر سے ہے تو پھر دو طریقے ہیں مانگنے کے۔ ایک عام بندہ مانگتا ہے، دے دو، نہیں ملتا، لیکن ایک بندہ ہوتا ہے وہ ترلے کرتا ہے، منتیں کرتا ہے، اگلے نے نہیں بھی چیز دینی ہوتی وہ کہتا ہے نہیں بھائی اس کو دینی چاہیے، ترس آ جاتا ہے۔ تو اللہ کی منتیں کریں، اللہ کے ترلے کریں، اللہ کو واسطے ڈالیں، اپنی آنکھوں سے ایسے آنسو نکالیں کہ آپ کی جھولی اور مصلی بھیگ جائے۔ کون کرے گا اس کے سوا کرم؟ وہی تو ذات کرنے والی ہے۔ کچھ طریقہ اپنائیں اللہ کو منانے کا۔ دوسرا علاج بھی سنت ہے، وہ بھی کریں، یہ علاج ہے یہ بھی کریں، تو دیکھیں ہماری زندگیوں میں سکون بھی آ جائے گا، دائمی قرار آ جائے گا، جگہ جگہ پہ، تھوڑی تھوڑی جگہ پہ پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ مجھے ایک بہن کا آیا، وہ شاید مانسیرا سے، کہ 3 4 5 لوگوں کو پیسے دے دیے۔ وہ تو بتا رہی تھی ان کے مطابق کہ کسی سے ادھار پکڑ کے دیے، اب انہوں نے آگے سے فون بند کر دیے، فون نہیں اٹھا رہے بندے۔ اچھا پھر وہ ایک اور تھے، وہ کہتے ہیں ہم نے بھی کسی کو جی اب تک، بلکہ مختلف عاملوں کو میں 2,60,000 روپیہ ابھی تک دے چکا ہوں، تو اب وہ فون نہیں اٹھا رہا، اب وہ میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ بھائی میں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود ٹھیک نہیں ہونا چاہتے۔ میں نے جو اپنی زندگی کا رزلٹ نکالا ہے، تجربہ میرا یہ ہے کہ ہم لوگ خود ٹھیک نہیں ہونا چاہتے۔ وجہ کیا؟ ہم کہتے ہیں جی پیسے لے لو کام کر دو۔ اب پیسوں والوں تو ٹھگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو پہلے ہی پھندہ لگا کے بیٹھے ہیں، اور ہمیں لوگ اس طرح کی آفرز اور ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو بار بار سمجھاتے ہیں، میرا خیال ان کا دماغ ہی کام نہیں کرتا۔ بھائی یہ بات ذہن میں رکھیں، بیماری آپ کی ہے تو پڑھنا بھی آپ کو پڑے گا، بے سکونی آپ کو ہے، توبہ بھی آپ کو کرنی پڑے گی، قرار آپ نہیں پکڑ رہے تو رجوع اللہ بھی آپ کو کرنا پڑے گا۔ وہاں پیسے بھی خرچ کیے، میڈیسن بھی لی، ٹیسٹ بھی کروائے، وہ سارا کچھ کھا بھی لیتے ہیں، ٹیسٹ بھی کروا لیتے ہیں، پیسے بھی خرچ کر لیتے ہیں، لیکن جب پڑھنے کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ بھی اب پڑھنا بھی پڑے گا۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھائی بزرگ پھر اللہ کا نام لے کے جو انہیں بتایا جاتا ہے وہ صدقے دل سے پڑھتے ہیں تو پھر وہ ذات کرم بھی کرتی ہے، بلکہ کرم کرے گی وہ ذات، اگر وہ نہ کرے گی تو کون کرم کرے گا؟ وہ ذات تو کرتی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔
راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، جلوہ طور تو باقی ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، یقین کو پختگی دیں اور اپنا گمان اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا رکھیں۔ بیٹھ جائیں، جم کے بیٹھ جائیں، راتیں بیٹھنی پڑے مصلی پہ بیٹھیں، نوافل پڑھنے پڑھیں، جو وظیفہ بتایا جاتا ہے اس کو پڑھیں، جو پھر ڈٹ کے جم کے بیٹھ جاتا ہے ہم نے دیکھا ہے پھر اس کا کام ہو بھی جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مطلبی سے مقصدی بنا دے۔ ہم اس کی بارگاہ میں مطلب کے لیے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں مقصد کے